اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں۔ موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے، ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ قلعم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن قلعم ہو جائے گا کہ نعرے تا قیامت زندہ و کامل رہیں گے۔ نئے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کام نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، دردناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین یونین اور شرق اوسط اور دیگر ممالک سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مستعد ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل کا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور گانے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کرنے کے میدان میں نکلے۔ ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور غریبی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مجلدوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور
تمام جعلی FIR واپس لی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا۔ اگر اتنے مظالم ڈھا کر بھی پہلے اقتدار کے لفظ سے ہمارا کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کرنے وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں ملیں گے۔ اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا، کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فارغ تھا، اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار تھا۔ تمہاری نظر میں پہنچی تو حسن کہلائی، اتی رہی جو میرے نامہ شعار میں تھی۔ اس سے بڑی منافقت اور دوغلاپن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب تک ایسا متنازع اور منافق شخص وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی بچتوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے طالبین آپ پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ کالعدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی باہانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بلاخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا اختیار مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیا جام اور شٹر ڈاؤن
जब्बार साहब और मौलाना नाम जाने दो। मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी भी आ रहे हैं। हम बतौर एहतजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। खामोशी से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपनी मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहें। ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज़्यादा इसकी सलामती हमें अजीज है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इक़्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुँचने से रोका गया तो फिर ये लावा पूरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफ़ी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से जाली बयान और पटिशनें ये 20वीं सदी का वतीरा है। इससे आवाम को धोखा न दिया जाए। आज इत्तलात पहुँचाने के कई ज़राए मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी मीडिया से मुतालबा करते हैं कि अगर आपका ईमान, आपका जज्बा हुब्बे रसूल अगर उसकी कोई भी रमक मौजूद है तो हमारे पैगाम को अहले इक़्तिदार तक, पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुँचने दिया जाए। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपने दुखी आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना हमारा दीनी, मिली और कौमी फरीज़ा है। हम दिलों में घुसे हुए नहीं हैं, हम कौम के दरमियान हैं, हम कौम के दरमियान रहेंगे और जब तक हम कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करेंगे फिर हमें उनसे अपील करने का हक भी नहीं बनता। इसलिए अहले इक़्तिदार ने जो जुल्म ढाया है तो अब उस पर कौमी जज्बात को भी सुनें और समझें और कानों को खोलें। ये गोलियां जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से बनाई गई हैं ये पाकिस्तानियों का सीना चीरने के लिए और ये पाकिस्तानियों के दिलों को दागने के लिए नहीं बनाई गई, ये तो दुश्मन के लिए बनाई गई थी। आज इस असलहे को, इन गोलियों को आशिक़ाने रसूल पर आजमाया जा रहा है तो आजमा कर देख लो मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा को न कभी तुम बुझा सकोगे, तुम्हारा इक़्तिदार मिट जाएगा, ये शमा का क़यामत इंशाअल्लाह होगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैमरा को भी एड्रेस करें, मगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो पैमरा को चला रहे हैं। हमें पता है कि कौन से ताकत के मराकज़ हैं जहाँ से पैमरा को हिदायत मिलती हैं, हम उन इसलिए ये नारा सिर्फ तहरीक नारा सिर्फ तहरीक का नहीं है, हर मुसलमान
لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ خاموش۔ اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، اب کو دبایا گیا ہے، اب تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے یہاں آتے ہوئے پہلے اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں، میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پیغام کو روکا جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے امن کی اپیل کریں گے؟ جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رکھتے ہیں ان کو ہم دعوت کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پیغام کو نہ روکیں۔ زمانے کی جاگری اور اقرار یہ زمان علی جعفری صاحب کی مولانا خاموشی سے سنیے، خاموشی سے سنیے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زمان علی جعفری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں پورے پاکستان سے۔ ابرار رحمانی صاحب، علامہ ابرار رحمانی بھی آ گئے۔ پورے پاکستان سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں۔ میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر باغا تک اور چمن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی ہڑتال میں آپ پرامن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، شٹر ڈاؤن ہڑتال میں آپ ناموس رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا قرض چکانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور ہم اہل اقتدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، انہیں ہم جلال الہی اور غضب الہی سے ڈراتے ہیں۔ اگر تمہاری جسارتیں نہ بند ہوئی تو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔